الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مبارک وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. معزز سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہمیں ملایا، جس کا آج ہم دوسرا جمعہ یعنی 8واں روزہ مکمل کرنے جا رہے ہیں. تو معزز سامعین محترم، بارہا آپ حضرات کے سامنے کہا گیا کہ دین اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے جس کی مثال ہجری کے اعتبار سے اگر کہوں تو 1444 سالوں میں، عیسوی کے اعتبار سے اگر بات کروں 2023 ایئرس میں کسی نے ایسی مثال پیش نہیں کی، اور کل صبح قیامت تک دین اسلام جیسا مذہب کوئی نہیں بنا سکتا. چاہے کوئی اپنے ملک کا قانون بدل لے، اپنے ملک کا آئین بدل دے، اپنے دیش کو بدل دے، لیکن یاد رکھنا، چاہے وہ دھرتی، چاہے وہ ریاست، چاہے وہ کنٹری، چاہے وہ ملک کون سا بھی ہو، دین اسلام ہمارے والد بزرگوار سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں جو تھا آج بھی ہے، اور کل صبح قیامت تک وہی دین اسلام چلتا رہے گا، کیونکہ وہی شریعت محمدی ہے جو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، نظام خدا بندی ہے. جب بات اور ہے حالات کے اعتبار سے، تقاضے کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، کنٹریوں کے اعتبار سے، کچھ مسائل میں تبدیلی ممکن ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے. جیسے ہندوستان میں ہم ہیں، یہ دن کا وقت ہے. عجم ممالک میں چلے جائیں تو وہاں 2.5 گھنٹے ٹائم پیچھے ہے. اب امریکہ کی طرف بڑھیں تو وہاں رات ہے. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، ہم نے نہیں بنایا. تو اس اعتبار سے نمازوں کے اوقات میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں،
ذکر و اذکار میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن نظام خداوندی جو بنایا گیا اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں یا سوشل میڈیا پر کسی کے کچھ بیانات آ جائیں تو اس پر کہنا مقصد نہیں ہے، یا کسی کو طنز کرنے کے لیے کہنا مقصد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ رمضان کا، یہ مہینہ قرآن کا، یہ مہینہ صاحب قرآن کا۔ قرآن کا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے ایمان والو، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے، یہاں تو مطلق ذکر کیا گیا، ساری دنیا میں جتنے لوگ جنم لیے ہوئے ہیں، جس کلچر کے ہیں، جس مکتب فکر کے ہیں، سب کے لیے ہدایت ہے۔ جو ہدایت پا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو ہدایت نہیں پایا تو اس کا رزلٹ بروز محشر دیکھا جائے گا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، جو اسے ہدایت پاتے ہیں وہ متقی و پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ اب بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب ہم سنتے آ رہے ہیں قرآن 23 سال میں نازل ہوا، 23 ایئرس۔ اب کیا کہیں گے؟ چونکہ آج کا ہمارا نوجوان، بلکہ فی الحال اگر یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ بچہ ہو کہ بڑا ہو کہ جوان ہو کہ بوڑھا، عورت ہو کہ مرد، ہر کوئی انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں نا؟ ہر کوئی انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی سلسلے میں۔ جب انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں تو سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا بتایا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، ہر چیز اگر انٹرنیٹ سے اگر سیکھنا ہوتا تو اللہ پاک یہ قرآن نازل نہیں کرتا۔ کیوں؟ انٹرنیٹ جو عام ہو چکا ہے، آج ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، 5G کا زمانہ چل رہا ہے، تو کیا میرے رب کے علم سے باہر ہے؟ میرے رب کے علم میں ہے۔ میرے رب نے طاقت دی تبھی تو سائنٹیفک ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اگر میرا رب ان کی عقل کو چھین لے تو تمہارا 5G نہیں 2G بھی ختم ہو جائے گا۔ 5G کے دور میں ہے نا، 2G بھی نہیں مل سکے گا اگر میرا رب ان کی عقل چھین لے۔ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی لیے اللہ پاک فرما رہا ہے میں اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے پیدا کیا، کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہوں، کسی کو کچھ نہ دے کر آزماتا ہوں، کسی کو دینے کے بعد چھین کر بھی آزماتا ہوں۔ یہ میری مرضی ہے، کیونکہ میں نے آزمانے کے لیے پیدا کیا، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کیا عمل کرے گا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور بتایا جاتا ہے کہ قرآن جب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ پھر وہ کیسے؟ تو اسی لیے آج کے دور میں کہیں بازار میں کچھ کھائیں، یہ باتیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا اور وہ میسیجز میرے پاس آئے، بازار میں کچھ کھائیں، یوز اینڈ تھرو پلیٹس ہوں، یوز اینڈ تھرو گلاس ہوں، تو اس کو دیکھیں پہلے۔ ایسا نہیں کہ کھا لیے اس کو موڑ کر کچرے ڈبے میں ڈال دیے ڈسٹ بن میں اور چلے گئے، نہیں، اس پر دیکھیے۔ کہیں پر تیلگو زبان کا استعمال ہوا، کہیں پر انگلش زبان کا استعمال ہوا، یعنی قرآن پاک کے اوراق سے ڈسپوزل پلیٹ بنائے جا رہے ہیں، یوز اینڈ تھرو پلیٹ بنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی بناوٹ کہانی بنا کر پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ میرے پاس میسج دیکھ سکتے ہیں، میرے فون میں موجود ہے۔ جی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مسلمان ہیں۔
مسلمان ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ ذمہ داری سے مراد کہیں آپ کو ٹھیکیدار بن کر، سیکورٹی گارڈ بن کر کھڑے ہونا نہیں ہے۔ گھر میں قرآن لائیں، ایک اس کی حفاظت کریں، دیمک لگنے سے بچائیں، کچی دیواروں کے پاس نہ رکھیں، پانی گرنے سے بچائیں، خراب ہونے سے بچائیں۔ تو جب آپ کے پاس قرآن محفوظ رہے گی تو پھر بے حرمتی نہیں ہوتی۔ اب بتاؤں میں، یہاں اور کسی مسجد میں آپ جا کر دیکھ لیں، کئی ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے نہیں، رکھے جب خراب ہو جاتی ہے درگاہوں میں، مسجدوں میں، غوث پاک کے جو چھلے بنائے جاتے ہیں، جھنڈے نشان پاک بڑے بڑے، وہاں لے جا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ردی والے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، لے جا کر ردی کے پیپر میں ڈالتے ہیں، وہاں یوز اینڈ تھرو پلیٹس بھی بن رہے ہیں، وہاں پٹاخوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو بتائیے اس کا ذمہ دار مسلمان نہیں تو اور کون ہے؟ بلکہ بعض حضرات کو ایسے بھی دیکھا گیا، شادی کے موقع پر جہیز میں جو قرآن دی جاتی ہے اس کو بھی صرف الماریوں کی، تابدانوں کی توق بنا کر رکھا جاتا ہے، پڑھتے نہیں۔ آخر میں جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اس بہانے ملا کر مساجد میں رکھ دیتے ہیں، چونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس پر نام لکھے ہوئے تھے، بموقع نکاح تحفہ بول کر لکھا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، ہم نے قرآن کو کیسے حفاظت کی؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کو اچھی طرح محفوظ رکھیں، تب وہ خراب ہوتی نہیں تو اس کو کہیں لے جا کر رکھنے کا مقصد نہیں ہوتا۔ جب ہم باہر نہیں رکھتے تو غیر اس کو استعمال کر کے ہمارے ہاتھوں میں نہیں دیتے۔ اور دوسری بات، ہم یہ چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ ہجری کے اعتبار سے ہو، عیسوی کے اعتبار سے، کل صبح قیامت تک کوئی دین اسلام جیسا مذہب بنا نہیں سکتا تو وہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا، وہ نبی محمد الرسول اللہ جیسی ذات پیدا نہیں کر سکتا، وہ شریعت محمدی جیسا قانون کوئی لاگو نہیں کر سکتا۔ چاہے کوئی کچھ کہہ لے کہ یہ فلاں دور میں نہیں تھا، فلاں دور میں نہیں تھا، فلاں دور میں نہیں تھا، اب ہو رہا ہے۔ ارے جو کچھ ہو رہا ہے روز اول سے ہو رہا ہے، دوسرے ہی دور سے ہو رہا ہے۔ اگر کسی کوئی کام نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا تھا تو صحابہ نے اس کو ایجاد کیا۔ وہ صحابہ ایجاد کرنے والے بھی یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے سفر میں، حضر میں، میدان جنگ میں، خوشحالی میں ہر وقت پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر چلا کرتے تھے، ان صحابہ نے ایجاد کیا۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بہت سارے بہت باتیں کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نام لینے سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مگر خدا کے گھر میں رہ کر کسی کا نام لے کر ان کو پروان چڑھانا یہ میرا مقصد نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، یہ کام کر رہے ہیں، یہ نہیں تھا، یہ کام کر رہے ہیں۔ بارہا آپ سے بتلایا گیا احکام اسلام کو پڑھیں۔ احکام اسلام کتنے ہیں، وہ کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ان کا انٹروڈکشن کیا ہے، ان کے کنڈیشنز کیا ہیں، وہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد کسی عمل پر طنز کرنے کے لیے چلیں۔ جی تو ایسے ہی قرآن مقدس جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پاک ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھا کرتے ہیں۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، کیوں؟ اس لیے
کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدائے پاک کے علاوہ کسی نے تعلیم نہیں دی، خدائے پاک کے علاوہ کسی نے تعلیم نہیں دی۔ تو مطلب کیا؟ 23 سال میں قرآن جو نازل ہوا اس کی وجہ یہی رہی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب جب کوئی مصیبت آتی تو رب کا کلام نازل ہوتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام ستانے لگتے تو رب کا کلام نازل ہوتا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے، نبوت والی زبان سے ایسے کلمات عطا فرماتے جو رب کو راضی کر لیتے تو اللہ پاک اپنے کلام میں شامل کر کے نازل فرما دیتا۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم دے رہے تھے، اس وقت بو جہل، بو لہبیوں نے، دشمنان اسلام نے کیا کہا تھا؟ اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کوئی ایسی چیز بتلا دیں جو ہر کسی کے ذہن سے باہر ہو، جس کو دیکھ کر ہم ایمان لا لیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو معجزے دے کر بھیجے، 1-2 معجزے دیے، 3-4 دیے، 5-6 دیے، لیکن کل انبیاء کے معجزے ملا کر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کے برابر ہے۔ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، بلکہ انبیاء علیہ السلام اجمعین نے فرمایا کہ نبی محمد رسول اللہ کا ایک معجزہ ایک طرف، حضرت آدم تو حضرت عیسیٰ کے تمام معجزے ایک طرف، دونوں پلڑوں میں اگر رکھا جائے تو ہمارے آقا وہ سردار نبی محمد الرسول اللہ کے معجزے کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے وہ طاقت دی۔ تو اس طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جب معجزے پر معجزہ بتلاتے رہے تو دشمنان اسلام نے کیا کہا؟ اے محمد ابن عبداللہ، تم تو نجومی ہو، جادوگر ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمنان اسلام کو کچھ نہیں کہا، اللہ کی بارگاہ میں بد دعا بھی نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بد دعا بھی نہیں کی، صرف اپنی نظر کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ پاک نے اعلان کر دیا، جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دینا، قل انما انا بشر مثلکم۔ یہاں پر بھی لا کر بھگایا جاتا ہے ہمارے معصوموں کو۔ کیا کہا؟ کہہ دیجئے، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا بشر، میں بھی تمہاری طرح کی انسان ہوں۔ اب یہاں کچھ لوگ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں خود کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی سے کہلوا رہا ہے، اے نبی تم کہہ دو میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ ارے آگے بھی بڑھو، آگے بھی پڑھو، آگے بھی سمجھو۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا انسان ہوں، لیکن ایسا افضل ہوں، ایسا اکمل ہوں، ایسا اعلیٰ ہوں، رب کا ایسا محبوب ہوں، رب کا ایسا پیارا ہوں کہ مجھ پر خدا کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر خدا کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کو نزول ہونے میں، نازل ہونے میں 23 سال لگے، لیکن آسمان دنیا پر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے قرآن نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں۔ وہ مکمل ہونے کے بعد مکمل طور پر نازل ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تب اس قرآن کی حفاظت کون کرے؟ اللہ جانتا ہے کہ آنے والے زمانے میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے
جو کلمہ یاد رکھیں گے لیکن کلمے کی حقیقت کو بدل دیں گے، کلمہ پڑھیں گے کلمے کی حیت کو چینج کریں گے، اس کی کیفیت کو چینج کریں گے۔ قرآن تو خدا کا کلام بول کر لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے، جب اس کا ترجمہ کریں گے، ٹرانسلیشن کریں گے، اس کا انٹروڈکشن کرائیں گے تو اپنے مطلب کے لیے کروائیں گے۔ یہ اللہ پاک جانتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ جیسا کہ 2 سال پہلے ایک مردود ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، قرآن کے اوپر اعتراض کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اب تڑپ رہا ہے، صرف نہ ادھر نہ ادھر، نہ نیچے نہ اوپر، ادر بیچ تڑپ رہا ہے، آواز بند، زبان بند، سب بند۔ اس لیے کہتے ہیں دیکھو تم بد ہوں گے، کچھ ہوں گے، اسلام کے خلاف آواز نہ اٹھانا، قرآن کے خلاف آواز نہ اٹھانا، صاحب قرآن کے خلاف آواز نہ اٹھانا، اصحاب رسول کے خلاف آواز نہ اٹھانا، آل رسول کے خلاف آواز نہ اٹھانا۔ اللہ کے انعام یافتگان بندوں کے خلاف اگر آواز اٹھاؤ گے، انتقام اللہ لے گا، ایسے لے گا کہ تمہیں زمین پر زندہ رکھتے ہوئے تڑپائے گا، سکون کی سانس نہیں مل سکتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے قرآن کی حفاظت کی جب باری آئے گی، یہ مسلمان جب ایسے بھی رہیں گے کہ جو ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، پھر پچھلا دور واپس آ جائے گا جو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کا جو حال تھا، انانیت، قتل و غارت گیری، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر قتل کر دینا، یہ ان کا مقصد تھا، وہ دور واپس آئے گا اور آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی غیر نہیں ہے، اسلامی احکامات پر کوئی اعتراض اگر کرتا ہے، میں بارہا کہتا ہوں، آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، آج بھی کہہ رہا ہوں، کوئی غیر نہیں ہے، اپنا ہے، اپنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہ قصد کر دیا کہ یہ لوگ میری کتاب کی، میرے کلام کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ قرآن مقدس وہ متبرک کلام ہے جس میں روز اول سے قیامت تک کے آنے والے تمام احوال کو بیان کیا گیا، بلکہ کل صبح قیامت کیا ہوگا، کل صبح قیامت کیا ہوگا، یہ تک بھی اس قرآن مقدس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ بس ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، صرف کسی کو ٹھیکیدار بنا دیتے ہیں کہ یہ امام صاحب ہیں، یہ مؤذن صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ عالم صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ مشائخ زادے ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، بس یہی پڑھ لیں ہمارے سب کافی ہے۔ کیا مطلب؟ بروز محشر، میدان محشر میں سب کو جواب دینا ہے میرے بھائی، اسی لیے اللہ پاک نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ تبھی تو ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں اسلام جس شان و آن بان کے ساتھ ہے، قرآن بھی باقی رہے گا، دین مصطفیٰ بھی باقی رہے گا، شریعت محمدی باقی رہے گی، اللہ کا پیغام باقی رہے گا۔ لیکن اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو سنوار لو۔ قرآن تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو پڑھو گے نا، میدان محشر میں مجھ جیسا گنہگار جب اپنی بدعمالیوں کے اعتبار سے جہنم کا حقدار بن جائے، جہنم کے فرشتے مجھے
گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اس وقت قرآن پکار اٹھے گا، مولا یہ گنہگار تھا ضرور، لیکن مولا یہ تیرے کلام کو بڑے ادب کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا۔ صرف قرآن نہیں، جس جگہ بیٹھ کر ہم قرآن پڑھیں گے وہ جگہ بھی ہمارے لیے سفارش کرے گی، مولا یہ خطا کار تھا لیکن یہ میری پشت پر بیٹھ کر تیرے کلام مقدس کی تلاوت کیا کرتا تھا، مولا تو اس کی مغفرت فرما۔ تب بتائیے ہم میں کتنے ایسے ہیں جو قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، قرآن کا مہینہ ہے اس لیے قرآن کی باتیں کر رہا ہوں۔ بتائیے ہم میں کتنے ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ قرآن میں کتنے رکوع ہیں، قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے قائل ہیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کے قائل ہیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے قائل ہیں۔ جب ہم سے کوئی اگر پوچھ لے تو کیا جواب دو گی؟ ارے قرآن کسی اور نبی رسول پر نازل نہیں ہوا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کو جان لیں، ایسی جو مین پوائنٹ ہیں، اہم چیزیں ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ قرآن میں سجدے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، آیات کتنے ہیں؟ ارے تو سب جانتے ہیں 30، لیکن پھر اس میں صورتیں ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن شریف جب پڑھتے ہیں سورہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور بازو سورۃ المکیہ سورۃ المدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ سورۃ المکیہ کیوں لکھا ہوا ہے، سورۃ المدنیہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے امام صاحب سے، حافظ صاحب سے، عالم صاحب سے، اپنے پیر مرشد سے کبھی پوچھا ہم نے کیوں لکھا ہوا ہے اور مکی مدنی لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ جن صورتوں پر سورۃ المکیہ لکھا ہوا ہے وہ تمام کی تمام صورتیں مکہ مکرمہ میں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت نازل ہوئی۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ سورۃ المدنیہ ہیں۔ اور ایک باتیں بتاؤں، جتنی مکی صورتیں ہیں، یعنی مکے میں رہے وقت جتنی صورت نازل ہوئی اس میں کون سی آیتیں ہیں، اور مدینے میں رہے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صورت نازل ہوئی اس میں کون سی آیتیں ہیں؟ یہ کیونکہ ہم بات تو بہت بڑی کرتے ہیں نا، اب میں کہہ دیا، اب کہتے ہیں ہاں یہ اتنے دن سے نہیں بولے آج بول رہے ہیں، ہاں ہمارے کو معلوم ہے۔ اب بتائیے، پیٹ پیچھے تو بہت بولتے ہیں، بتائیے مکی صورتوں میں کون سی آیات کا ذکر ہے، کن باتوں کا ذکر ہے؟ مدنی صورتوں میں جو آیات ہیں ان آیات میں کن باتوں کا ذکر ہے؟ یہ قرآن کی بنیادی چیزیں، اس سے واقف ہونا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ مکے میں رہے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ نازل ہوئے، جن صورتوں کو سورۃ المکیہ کہا جاتا ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی، اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی تقریباً۔ اس کے بعد دین اسلام کیا ہے اس کو بتایا گیا، پھر اس کے بعد اچھے برے اعمال کو بتلایا گیا، پھر اس کے بعد پچھلے قوموں نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی ان پر جو اللہ کا عذاب، عتاب، قہر نازل ہوا اس کو بیان کیا گیا۔ لیکن جب مدنی صورتوں کی اگر ہم بات کریں گے تو وہاں آ کر دیکھ لیں، نماز مدنی صورتوں میں نازل ہوئی، نماز کا حکم جو آیا،
روزے کا جو حکم آیا مدنی صورتوں میں آتا ہے، توحید زکوٰۃ کا جو حکم آیا مدنی صورتوں میں آتا ہے، حج کا جو حکم آیا مدنی صورتوں میں آ رہا ہے۔ کیوں مکی صورتوں میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ہم نے نہیں لکھا، جو آیتیں نازل ہوئی اس کے اعتبار سے صحابہ نے اس کو بنایا۔ تو جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں دشمنوں کے بیچ و بیچ رہ کر دین اسلام کا پرچم لہرا رہے تھے، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اس وقت کفار مکہ کا یہ داخل اسلام ہونا بہت دشوار ہوتا جا رہا تھا، تو اللہ پاک نے اپنی مصلحت سے وہاں پر صرف مسائل کو بیان فرمایا۔ جب پیارے آقا مکے سے مدینہ ہجرت کر آئے، وہاں آنے کے بعد احکام اسلام فرض ہونے کی آیت کو نازل فرمایا، کیونکہ وہاں انکار کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، انصار صحابہ تھے، مہاجر صحابہ تھے، سب ماننے والے تھے، تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ اسی طرح ایک بات اور بتا دوں، قرآن مقدس میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں 113 سوروں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، ایک سورے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے۔ جانتے ہیں ہم سوائے حفاظ کے کون جانتے ہیں؟ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، اللہ اس کا حاضر و ناظر ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، ہم علماء مشائخین پر اعتراضات کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر 4 بیان اگر کسی کے سنے تو ہم اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بتائیے، قرآن پاک میں 114 سورے ہیں، 113 صورتوں کی ابتدا میں اسٹارٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، ایک سورہ ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں جاتا، وہ ہے سورہ توبہ، وہ ہے سورہ توبہ۔ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اب تو عالم یہ ہو چکا ہے کہ قرآن میں پہلے سائیڈ میں پرنٹ کیا جاتا تھا، شاید وہ بھی پرنٹ نہیں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار العزت للہ وللرسول وللمؤمنین پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور سورہ توبہ پر بسم اللہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سورے میں جتنی آیتیں ہیں تقریباً آیات میں اللہ کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے قہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو جہاں رب کو ایک طرف قہار پکارے ایک طرف رحمان پکارے یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا کہ سورہ توبہ پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ رحمان اور رحیم سے اگر شروع کیا جائے تو پھر وہاں اللہ کے عذاب کی باتیں آئیں گی۔ تو ساری باتیں قرآن سے جڑی ہوئی میرے بھائی، قرآن پاک کا مہینہ ہے، اس لیے ان باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف اتنی ہی باتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن مقدس کا مقام و مرتبہ ہی کچھ ایسا ہے جس کے نزول کے وقت اللہ پاک نے خود اعلان کر دیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن اگر اتنا آسان ہو جاتا، قرآن اگر اتنی آسانی کے ساتھ سمجھا جاتا، چونکہ قرآن کو صرف یاد کر لینا، قرآن کو صرف نماز میں پڑھ لینا، قرآن کو صرف اچھی آواز میں اچھے ٹیون میں پڑھ لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا بڑی بات ہے۔ جس نے قرآن کو سمجھا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، سکرات کا وقت بھی کامیاب ہے، قبر کی زندگی بھی کامیاب ہے، میدان محشر بھی اس کا کامیاب ہو جائے گا جس نے قرآن کو سمجھا۔ تو قرآن اتنی آسانی سے سمجھنا اگر ہوتا تو پھر 23 سال میں نازل نہیں کیا جاتا۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، تفسیر پڑھ لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا،
ارے بتاؤ ترجمے کے ساتھ پڑھے ہیں تو سمجھا کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی اگر بات کروں 99 نام ہے سورہ فاتحہ کے، 99۔ اللہ پاک کے جتنے اسماء ہیں اتنے نام سورہ فاتحہ کے ہیں، کون بتا سکتا ہے؟ مجھے خود بھی یاد نہیں، معاف کرنا، میں خود کہہ رہا ہوں۔ سمجھا کیا ہم نے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت چلا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ اب بتاؤ سمجھا کیا؟ سورہ فاتحہ یہ ہے، ترجمہ یہ ہے۔ اب سمجھے کیا؟ تعریف کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کیسی ہونی چاہیے؟ رب کی قدرت کیسی شان والی ہے، ویسی شان والی تعریف چاہیے، اور ویسی شان والی تعریف کرنے کے لیے ویسی شان والی زبان بھی چاہیے۔ یہ ہماری وہ ناپاک زبان جس سے ہم غیبت، گالی گلوچ، گانے، غزلیں، لطیفے، ہماری اس گناہگار زبانوں پر، تو کیا ہم اس زبان سے رب کی وحدانیت بیان کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں میرے بھائی۔ صرف قرآن کو اتنا پڑھ کر سمجھنا اتنا آسان اگر ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں میرے اس کلام کو ایک ٹیلے دار مضبوط پہاڑ پر بھی اگر نازل کر دوں تو وہ پہاڑ میرے قرآن کو سنبھال نہیں سکتا، بلکہ ریشہ ریشہ ہو کر زمین پر گر جاتا۔ خدا فرما رہا ہے قرآن کی عظمت، تو ایسے نہ کہیں، ایسے فخر نہ کریں کہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیا۔ نہیں، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمارے اسلاف نے کئی دن لگا دیے۔ ایک لفظ کی بات کر رہا ہوں۔ جب قرآن کی تفسیر کی بات آتی ہے، میرے استاذ محترم حضرت العالی مولانا سید شاہ طاہر رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آ جاتے ہیں، چونکہ افضل گنج کی جامع مسجد میں جب درس تفسیر دیا کرتے تھے، سورہ فاتحہ کی تفسیر دیتے دیتے 2.5 سال مکمل ہو گئے، مگر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اپنے آخری درس میں بتلایا تھا کہ بابا ابھی سورہ فاتحہ کی تفسیر باقی ہے۔ 2.5 سال ایوری سنڈے، ہر اتوار 1 گھنٹہ منیمم، تب کاؤنٹ کر لیں آپ، سال بھر میں 48 ہفتے، 50 ہفتے، 2 سال کے 100 ہفتے، جی 2.5 سال کے اعتبار سے اگر بات کریں گے تو کتنے ہوں گے؟ 125 گھنٹوں میں جب سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی، مہینے بھر میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا اور سمجھ گیا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا کہ میں قرآن کو پہاڑ پر بھی اگر نازل کر دوں تو وہ میرے قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا، تاب نہیں لا سکتا، بلکہ ریشہ ریشہ ہو کر زمین پر گر جاتا۔ اس لیے خدا را اے ایمان والو، قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرآن سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ دنیاوی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، دنیا کی زندگی چلتی ہے، کیونکہ رزق دینے کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، لیکن کم سے کم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب حقیقی معنی میں ہم قرآن کو سمجھیں تو اسلام کیا ہے، اسلام کے رہنما کیا ہیں، علماء کیا ہیں، مشائقین کیا ہیں، اولیاء اللہ کیا ہیں، تابعین کیا ہیں، تابعین کیا ہیں، مفسرین کیا ہیں، محدثین کیا ہیں، فقہاء کیا ہیں، ائمہ کیا ہیں، صحابہ کیا ہیں، صحابیات کیا ہیں، آل رسول کیا ہیں، نبی کی اولاد امجاد کیا ہیں، نبی کے ازواج مطہرات کیا ہیں، نبی پاک کا مقام کیا ہے، پتہ چلے گا۔ جب نبی کا مقام معلوم ہو جائے
تو پھر عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت اور دوزخ کے سارے پردے آپ کے سامنے اٹھا دیے جائیں گے جب تم نے حقیقی معنی میں نبی پاک کی ذات مقدسہ کو سمجھا۔ نبی کی ذات مقدسہ کو سمجھنے کے لیے چند واقعات کو بیان کر لیں، چند واقعات کو سن لیں، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان سب کو طے کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کو سمجھنا ہوگا، حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے فقہا کی تعلیمات کو پڑھنا ہوگا۔ تو خدا را اے ایمان والو، اس ماہ مبارک کو بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ رخصت کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیں۔ صرف تراویح پڑھ لیں یا کوئی سماعت قرآن میں چلے جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایک قرآن سن لیا ہے، نہیں میرے بھائی، جتنا ہو سکتا ہے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے، اگر اب سارا قرآن بھی اگر نہیں پڑھ سکتے، آپ کو صرف ایک ہی سورہ اگر یاد ہے، سورہ فاتحہ، تو اسی سورہ کو بار بار پڑھتے جائیے، بار بار پڑھتے جائیے، یہاں تک کہ حالت نیند میں بھی آپ کی زبان پر سورہ فاتحہ جاری ہو جائے۔ اس کی عادت اگر ڈال لیں تو پھر دیکھ لیں انشاءاللہ کوئی دشمن ہمارے اوپر انگلی اٹھانا تو بہت دور ہے، ہمارا نام بھی اگر اس کے ذہن میں آ جائے تو اس کے اندر کانپنی شروع ہو جائے۔ قرآن کی وہ کیفیت ہوتی ہے، قرآن کی وہ برکت ہوتی ہے۔ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور قرآن کی تعظیم و تکریم کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔